بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، پاکستان کو معاشی طور پر برباد کرنے کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، لیکن پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو بڑی خوشخبری ملی ہے۔ عمران خان نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے کیسے بچایا ہے، بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ارشد شریف کی والدہ سے جو ملاقات ہوئی ہے، اس سے کہانی میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔ اعظم سواتی پر مزید نیا کار ڈھا دیا گیا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اسی خبر سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اعظم سواتی پر پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر متعدد کیسز بنائے گئے ہیں، لیکن آج چونکہ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور جس طرح آصف زرداری، بلاول، شہباز شریف سب انسانی حقوق کی وائیولیشن کے حوالے سے اپنے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی خیانت اور بددیانتی ہے جب آپ کے دور حکومت کے اندر اس طرح کے سیاسی قیدیوں پر کار ڈھائے جا رہے ہوں، ظلم کیا جا رہا ہو، تو آپ کو کم از کم کچھ نہ کچھ تو شرمندگی ہونی چاہیے۔ خاص طور پر چونکہ کراچی اور باقی اندرون سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی ہے، وہ ایسے لگتا ہے کہ پورا صوبہ سندھ ان کو ٹھیکے پر دیا گیا ہے، اور بلاول کو فیوچر کا شاید وزیر اعظم بنانا ہے، اس لیے وہاں صحافی قتل ہو جائیں، وہاں عام آدمیوں کا کوئی پرسان حال نہ ہو، وہاں کچے کے پورے علاقے کے اندر جو سندھ کے اندرون سندھ کے علاقوں میں وہ ڈکیٹوں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن پھر بھی نیشنل میڈیا کے بلاول اور زرداری جو ہے وہ ڈارلنگ ہے، وہ ہیرو ہے، وہ پاکستان کی سیاست کے بڑے عام کھلاڑی ہیں، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ چیزیں رپورٹ نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے اعظم سواتی جو ہے، ابھی بلوچستان کے اندر مزید 2 مقدمات تھے جن کے خلاف جو بعد ازاں پتہ چلا کہ یہ مقدمات درج ہوئے ہیں، ان کو بھی خارج کروانا تھا، لیکن جلدی جلدی سرکاری ہیلی کاپٹر آیا اور اس پر بٹھا کر جو ہے وہ لایا گیا یہاں سندھ کے اندر۔ وہاں تو اب ظاہر دیکھتے ہیں عدلیہ کا، ججز کا بڑا امتحان ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، لیکن اب اعظم سواتی کا جو پاسپورٹ ہے اور شناختی کارڈ، ان کو معطل کرنے کی باقاعدہ فیصلہ کر لیا گیا۔ روزنامہ جنگ کے مطابق ایف آئی اے کی سفارش پر نادرا یہ کاروائی کرنے جا رہا ہے، یعنی اعظم سواتی کا پاسپورٹ اور جو شناختی کارڈ ہے اس کو معطل کیا جا رہا ہے، اور رات گئے جو کاروائی ہوئی ہے اعظم سواتی کے فارم ہاؤس نمبر 71 پر، ان کو سیل کر دیا گیا۔ اس پر جو ایف آئی اے کا موقف ہے، بلکہ سی ڈی اے کا جو موقف ہے، وہ بھی آپ کے سامنے تھوڑا سا رکھنا ضروری ہے، تاکہ جو دوسرے معاملات ہیں، صرف اعظم سواتی جو ہے ان کا فارم ہاؤس سیل نہیں ہوا، کچھ اور بھی کیے گئے، لیکن اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ اہمیت کی عامل ہے کہ ہم نے اعظم سواتی نے چونکہ جنرل باجوہ کے خلاف بات کی ہے اور جو اثاثے ہیں ان پر سوال اٹھایا ہے، تو اس کا تو پراپر جواب نہیں دیا گیا، لیکن یہاں پر ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا، تو سی ڈی اے اس کو بھی جو ہے وہ پتا چلا ہے کہ یہ اعظم سواتی کی جو اہلیہ ہے طاہرہ سواتی، ان کے نام پر یہ فارم ہاؤس ہے، اور سی ڈی اے کا یہ موقف ہے کہ غیر قانونی تعمیرات ہوئی ہیں اس کے اندر، متعدد مرتبہ ہم نے نوٹسز جاری کیے ہیں، لیکن اس پر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ تو اکثر وہ کہتے ہیں کہ اہلیہ جو ہے اعظم سواتی کی، طاہرہ سواتی کے فارم ہاؤس نمبر 71 سمیت 4 فارم ہاؤسز ہیں جو 34، 35 اور 13 کو سیل کر دیا گیا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 70 فارم ہاؤسز کے مالکان کو غیر قانونی تعمیرات اور بلڈنگ بائی لاز کی خلاف ورزی پر شو کاز نوٹس جاری کیے گئے۔ آگے انہوں نے بتایا کہ بیسمنٹ میں چونکہ تعمیر کی گئی تھی، شیڈ سمیت دیگر خلاف ورزیاں کر کے تعمیرات جو ہے وہ پچھلے 6 سالوں میں 4 مرتبہ نوٹسز جاری کیے گئے ہیں، لیکن پراپر پہلے عدالت سے حکم امتناع تھا، اور کل ہی یہ حکم امتناع عدالت سے ختم ہوا ہے، تو سی ڈی اے نے یہ رات گئے کاروائی کی ہے، اور اس سے پہلے اس معاملے کو اعظم سواتی نے لے جانے کی کوشش کی جو قائمہ کمیٹی ہے وہاں پر بھی۔ تو اب اعظم سواتی پر ایک طرف مقدمات، اس کے پہلے تشدد کا انہوں نے الزام لگایا، اور پھر جو ہے اب ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ معطل کرنا، ان کی جائیداد کو سیل کرنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ اعظم سواتی جو ہے اس کو عبرت کا نشان بنانا ہے، تاکہ باقی لوگ دیکھیں اور وہ بھی جو ہے وہ اس خوف کے اندر مبتلا ہو۔ اب ایک بڑی خبر جو ہے وہ رات کو صابر شاکر صاحب جو ہے انہوں نے ایک ولاگ کیا ہے، اور بہت بڑی خبر انہوں نے دی ہے، 17 منٹ سے زائد کچھ یہ ولاگ تھا، اور یہ جو خبر ہے انہوں نے 14 منٹ کے بعد
بالآخر دی ہے، جب 14 منٹ سننے کے بعد وہ خبر یہ ہے کہ ہاسپٹل کے اندر جو ہے والدہ جو ہے ان کی طبیعت خراب ہوئی ارشد شریف کی، اور وہاں پر جو پتہ چلا ہماری جو آرمی لیڈرشپ ہے اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب وہ وہاں پہنچے ہیں ان کی عیادت کے لیے، اور وہاں انہوں نے وعدہ وعید کیے ہیں اور اللہ کی قسم بھی کھائی ہے، اور جس طرح رپورٹڈلی کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے میں آپ کے جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار جو ہے بیٹے کے قاتل ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں اور پورا تعاون کریں گے۔ لیکن دوسری طرف ظاہر ہے انہوں نے بھی بتایا کہ یہ آپ مت سمجھیں کہ پی ٹی آئی کے کہنے پر میں ان لوگوں کے نام لے رہی ہوں، بلکہ جو مجھے ارشد شریف کو اس وقت جو کچھ دھمکیاں ملتی تھی جو وہ بتاتے تھے اسی تناظر کے اندر بات کی گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک نئی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی آرمی کی لیڈرشپ آتی ہے تو ظاہر خاص طور پر اس طرح کے دھندلے ماحول کے اندر اس نے اپنی جو ریپیوٹ ہے وہ اچھی کرنی ہے پبلک کے اندر، اور یہ اس وقت بڑا ایک چیلنج بھی ہے نئے آرمی چیف کے لیے کہ فوج جو فوجی لیڈرشپ ہے، عام فوجیوں کو تو پوری قوم سلوٹ کرتی ہے، تو جو اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ یہاں پر جس طرح آپریٹ کرتی ہے اور جس طرح کاروائیاں کی جاتی ہیں اس سے نفرت بڑی ہے۔ پی ٹی آئی کے خاص طور پر جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت اٹھائے جا رہے ہیں، کچھ کی زبانیں بند کر دی گئی ہیں، کچھ کو جو ہے وہ اس وقت بھی تھریٹس ہیں، تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب جنرل عاصم منیر صاحب کیا اس پر عمل درآمد کر سکیں گے؟ یعنی جو والدہ ہیں ارشد شریف کی، انہوں نے جن لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کروانے کی بات کی ہے، کیا ان کے خلاف مقدمہ درج ہوگا؟ تو میں اس کو سمجھتا ہوں مقدمہ بھی درج نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے جنرل رحیل شریف ایک زمانے میں آرمی چیف ہوتے تھے، انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن پر بھی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے اسی طرح کی کمٹمنٹس کی تھی، چونکہ وقتی طور پر جب جذبات ہوتے ہیں تو ان جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس طرح کے جملے بول دیے جاتے ہیں۔ بعد ازاں ہمارے اور بڑے دھندے ہوتے ہیں اور بڑے معاملات ہوتے ہیں تو وہ معاملات بھی اتنے میں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، تو لہذا اس طرح کے کیسز کا عموماً کچھ نہیں بنتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشد شریف کے قاتلوں کو اس دنیا کے اندر اور آخرت میں عبرت کا مقام بنائے، لیکن بہرحال یہ پھر بھی اس کو ایک پازیٹیو سائن کے طور پر لینا چاہیے کہ آرمی چیف نے ضرورت کو محسوس کیا اور اس دکھی ماں کو انہوں نے دلاسا دیا۔ اب ان کی کتنی سنجیدہ کوشش ہوتی ہے اس پورے معاملے کے اندر، کیونکہ یہاں زندہ لوگ موجود ہیں، عمران ریاض ہوں دیگر، وہ کہتے ہیں ہم بتانے کے لیے تیار ہیں، ہم سے بھی پوچھو ہمیں کون دھمکیاں دے رہا تھا، کس نے ہمیں کہاں بلایا، تو وہ نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسا سچ ہے جو پورا جو ہے شاید وہ نہیں لانا چاہ رہا ہے۔ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ان کے بھی علم کے اندر ہے معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے، لیکن نہیں۔ اب ایک اور بڑی یہ خبر ہے، اور خبر تو کل کی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ریکارڈ ایک کیس آپ کو علم ہے وہ چلتا رہا، صدر پاکستان نے ایک وہاں پر جو ہے ان سے رائے مانگی۔ یہ رائے مانگنے کی ضرورت کیوں پیش آئی میں تھوڑا سا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یعنی یہ آپ کو علم ہے کہ چاغی کے اندر افغانستان اور ایران کی سرحد کے اندر ایک گاؤں ہے ریکوڈک، اس مقام پر یہ ریت کے تانبے یعنی ریتلا چونکہ یہ علاقہ ہے تو بظاہر ریت کے ذرات کے تناظر میں وہاں سونے اور تانبے کے بڑے ذخائر ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے امیر ترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے اگر پراپر طریقے سے اس پر کبھی ورکنگ ہو سکے، ہماری یہ کیپیسٹی اگر بن جائے۔ یعنی 300 ارب ڈالر کے ذخائر ہیں، یہ تخمینہ لگایا گیا وہاں پر۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم نے اس وقت پورے ہمارے خزانے میں 7 ارب ڈالر سے بھی کم اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی دوست ممالک کی ہے۔ ہم 2-4 ارب روپے لینے کے لیے 1-1 ارب کی قسط لینے کے لیے ناک رگڑ رہے ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ اتنے بڑے ذخائر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عطا کیے، تو پاکستان نے ٹیتھیان کاپر کمپنی ہے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اور یہ معاہدہ بھلا ہو۔ چیف جسٹس جو ہے وہ اس وقت کے افتخار محمد چودھری صاحب، انہوں نے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور یہ جو معاہدہ تھا بہرحال اس کے اندر یہ معاہدہ بھی 25% پر تھا، یعنی کمپنیز جو ہے انہوں نے 75% لینا ہے چونکہ ان کے وہاں پر سورسز لگنے ہیں، ریسورس یوز کرنے ہیں انہوں نے، تو یہاں پر جو ہے 25% پاکستان کو ملنا تھا۔ اب معاہدہ تو توڑ دیا گیا، اس میں چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر،
لیکن پاکستان یہ معاملہ چلا گیا عالمی عدالت کے اندر. وہاں ثالثی کونسل جو ٹریبیونل ہے پاکستان پر جرمانہ ہوا 6 ارب ڈالر کے قریب، یعنی 5.97 ارب ڈالر، جو مزید جو ہے وہ ڈال کے یہ اپیلیں چلتی رہیں اور یہ 11 ارب ڈالر تک پاکستان کو جرمانہ ادا کرنا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس معاملے سے پاکستان کو جان چھڑانے کی ٹھانی. پھر ترکی کے جو پریزیڈنٹ ہے رجب طیب اردوان، انہوں نے بھی کردار ادا کیا. پھر کینیڈا کی ایک کمپنی جو ہے اس کے ساتھ معاملات طے پائے، وہ جرمانہ بھی پے کیا جائے گا اور پاکستان سے ایک پیسہ بھی نہیں لیا جائے گا. تو اب جس طرح کی معاشی صورتحال ہے، اس معاشی صورتحال کے تناظر کے اندر آپ اندازہ کیجئے کہ قومی خزانے کے اندر ٹوٹل وہ 6.7 ارب ڈالر موجود ہیں، وہ بھی ادھار کے ہیں، دوست ممالک کے ہیں. تو پاکستان کا اپنا تو ماشاءاللہ اس وقت جب سے یہ 8 مہینے کے اندر آئے ہیں تو ایکسپورٹ بند ہے، امپورٹ بند ہے، کاروبار نہیں ہو رہا، معاملات نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اپنے انہوں نے اربوں روپے کے کیسز معاف کروا لیے ہیں. تو ان حالات کے اندر اگر پاکستان 11 ارب ڈالر وہ رقم کہاں سے دے سکتا ہے؟ تو الٹیمیٹلی ڈیفالٹ ہو رہا تھا پاکستان. تو عمران خان کے اس نیگوسیشنز اور جو رابطے تھے، مذاکرات تھے، جو کوششیں تھی، اس تناظر کے اندر صدر پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ ایک ریفرنس بھیجا گیا سپریم کورٹ. چونکہ جو نئی کمپنی جس کے ساتھ معاہدہ ہوا، وہ جو پہلے 25% معاہدہ تھا، اب 50% پر معاہدہ طے کیا گیا کہ کمپنی جو ہے ان کا 50% ہوگا اور 50% حکومت پاکستان کا ہوگا. حکومت پاکستان نے 25% آگے بلوچستان کا ہوگا اور آگے 25% وفاقی حکومت کا. اس کے اندر بھی 3 محکمے OGDCL، پیٹرولیم اور 3 جو وزارتیں ہیں، جو محکمے ہیں، ان کے حوالے سے تقسیم کی گئی. اب یہ جو سارا معاملہ ہے اس کے اندر کہا گیا، چونکہ کمپنی کی یہ ڈیمانڈ تھی بھئی کل کو پھر ہم کریں گے، آپ کے سپریم کورٹ پھر اڑا دے گی، تو ہمارا یہ جو ہے ہم یہ معاہدہ نہیں کر سکتے. تو اب سپریم کورٹ پاکستان میں وہ صدارتی ریفرنس بھیجا گیا. تو اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ جناب یہ معاہدہ بالکل irregular نہیں ہے، قانون کے مطابق ہے، آئین کے مطابق ہے، حکومت نے اپنا اختیار اچھے طریقے سے جو ہے وہ استعمال کیا ہے. تو عمران خان کے دور کے ایک تو اچھا یعنی یہ جو امپیکٹ پڑا کہ معاہدہ زبردست ہے، تمام فارمیلٹیز پوری کر رہا ہے. پھر کمپنی کی جو ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق سپریم کورٹ پاکستان نے اس معاہدے کو انڈورس کر دیا. تو اب پاکستان کا ڈیفالٹ ہونے کا 1000% جو خطرہ بن چکا تھا، اب وہ خطرہ ٹلا ہے اور عمران خان کی وہ جو کوششیں ہیں اس کی بنا پر یہ خطرہ ٹلا ہے. لیکن چونکہ اب PDM کی حکومت ہے تو وہ بنگڑے تو ڈال رہے ہیں، اچھی بات ہے، ملک کے لیے یہ فائدہ ہوا ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ ہم تو اس دل کے اندر ڈال کر گئے تھے. اور چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے بھی ایک اپنا جو ہے وہ اس کے اندر پنڈورا باکس کھولا تھا. لیکن عمران خان کی حکومت اور ان کی کوششوں سے پاکستان کا یہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹلا ہے. باقی PDM کی جو کوتاہیاں ہیں اس کی بنا پر کل پھر گڑے میں گرا دیں تو یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس معاملے پر بہرحال پاکستانی قوم کو بہت بڑی مبارکباد ہے اور یہ عمران خان صاحب کو بھی بہت بڑی مبارکباد ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.